مٹی اور انسانوں کو ایک ایسے گندے پانی سے پیدا کیا ہے کہ جس کا اگر انسان کے بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا اور اس کا دھونا واجب انسان ہو، لیکن انسان پھر بھی اپنی اکڑ میں اور اپنے غرور میں اور اپنے تکبر میں رہتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی قیمت ایک مٹی سے بھی گئی گزری ہے۔ انسان کو پیدا ہونا ہے اور ایک گندے پانی سے بنا ہے، وہ لتھڑا خون کا لتھڑا، پھر اللہ رب العزت اسے موت دے کر اس کی روح کو کھینچ کر اللہ رب العزت پھر اسے اسی مٹی میں سلا دیتے ہیں جس مٹی سے وہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو جس کے اندر جان ہے، جس چیز کے اندر جان ہے، اس چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے آپ جب تک مہلت چاہتے ہیں، آپ جب تک اس دنیا فانی میں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن آپ بھی موت آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی کے صدقے میں، جس نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے چاند سورج ستاروں کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو زندگی دی، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے سمندروں، دریاؤں، ندیوں کو بنایا اور انسانوں کو عقل دی اور انسانوں کو سوچ دی اور انسانوں کو گزارنے کا طریقہ بتایا، اس نبی کو اللہ رب العزت نے موت دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ جب اسکول کے اندر، جب کالج کے اندر، جب مدرسوں کے اندر ایگزام آتے ہیں، جب امتحان آتے ہیں تو ٹیچر اور استاد کہتے ہیں بھائی اتنی تاریخ سے، فلاں مہینے سے یا فلاں سال سے آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان لیا جائے گا، آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو بچے اگر امتحان میں تیاری کرتے ہیں، جو بچے امتحان میں پڑھتے ہیں، امتحان سے پہلے پڑھتے اور تیاری کرتے ہیں اور پھر ان کے امتحان دیتے ہیں تو ان کے نمبرات اچھے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، کچھ بات چیت میں لگے رہتے ہیں، جو فالتو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے دنیا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تیاری کرنے کے لیے، تاکہ تم تیاری کر لو، کل کی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی، آپ نے ہمیں زندگی نہیں دی، آپ نے مجھے عقل نہیں دی، آپ نے مجھے سوچ نہیں دی۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو سوچ دیتا ہے، ہر انسان کو فکر کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، ہر انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، گویا کہ کوئی گنگا ہو، گویا کہ کوئی بہرا ہو، کوئی اندھا ہو، لیکن اللہ رب العزت اکثریت ان میں سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ انسان دیکھ کر یہ پتہ کر سکے، انسان دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، وہ فکر کرے، وہ غور کرے اور اس دنیا سے زیادہ جی نہ لگائے، اس دنیا سے اتنا ہی جی لگائے، اتنا ہی اس دنیا سے لطف اندوز ہو جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے، جو بارش وقت پر نہ ہو، جب وہ بارش وقت پر نہ ہو اور بے وقت ہو تو وہ بارش انسانوں پر مصیبت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گیہوں کا جو پانی چاہیے اس وقت بارش نہ ہو، اور جب گیہوں کی فصلیں کاٹ کر رکھ دی جائیں کھیت کے اندر اور اس کے اندر سے بیج نکالنے کا موقع آئے اور اللہ رب العزت بارش کر دے تو بیج، وہ گیہوں سڑ کر بھوسا بن جائے گی، وہ گیہوں جم جائے گا، اس بارش کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں اور مشقت سے اس دنیا فانی میں زیادہ جی نہ لگائیں، اس سے زیادہ لطف اندوز نہ ہو، اللہ رب العزت کے یاد میں ڈوبے رہیں۔ ہر وقت موت کا خیال ہے انسان کو۔ انسان چاہے جتنا بڑا بن جائے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے قارون ہو، چاہے حامان ہو، انہیں بھی موت آئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی کو موت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موت کا وقت آتا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو میرے سر کو زمین پر رکھ دے، تو میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ جب ان کے بیٹے نے ان کے سر کو زمین پر رکھ دیا تو فرمانے لگے اے اللہ اگر تم معاف نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ انہوں نے ایسی حکومت کی، ایسی بادشاہت کی
کہ غلام کو اونٹنی پر بٹھایا، غلام کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود پیدل چلے. انہوں نے اپنی رعایا کو اچھے سے اچھے کھلایا، اچھا سے اچھا پہنایا، اور خود کے بچے بھوکے تھے، خود کے بچے اور خود بھوکے تھے. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہا جاتا ہے، عید کا وقت آتا ہے اور ان کی بچیاں کہتی ہیں ابو جان کیا عید کا جوڑا ہمیں نہیں ملے گا، کیا آپ عید کا جوڑا ہمیں نہیں بنوائیں گے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ ایڈوانس لے لیجیے، کچھ پیسہ پہلے لے لیجیے، جب آپ کی تنخواہ ہوگی تو آپ ان میں سے کٹوا دیجیے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سرکاری دفتر میں جاتے ہیں اور وزیر سے کہتے ہیں، جو خزانچی رہتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کے تنخواہ میں سے کچھ پیسہ مجھے ایڈوانس دے دیجیے، کچھ پیسہ مجھے پہلے دے دیجیے، جب اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے ملے گی تو آپ ان میں سے کاٹ دینا. مجھے دوستوں اور بزرگوں آپ کو معلوم ہے اس خزانچی نے کیا جواب دیا؟ اس نے فرمایا اے عمر بن عبد العزیز کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگلے مہینے تک تم زندہ رہو گے اس دنیا میں؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ کب وہ زندہ رہو گے؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھ پاؤ گے نہیں پڑھ پاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ان جب کمرے کے اندر داخل ہوا کرتے تھے ان کی بیٹیوں کی منہ سے بدبو آتی تھی. کس نے؟ کہ بھوک کی وجہ سے. جب انسان کو وقت پر کھانا نہ ملے، رمضان کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سحری میں کھا لیتے ہیں اور دن میں انسان برش نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا اور انسان کھانا نہیں کھاتا، اس بھوک کی وجہ سے ایک الگ قسم کی بدبو آتی ہے، ایک الگ قسم کی بدبو آتی ہے. جہاں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹیوں کے کمرے میں داخل ہو کرتے تھے تو ان کی بیٹیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی کہ میرے والد کو پتہ نہ چل جائے کہ میں بھوکی ہوں. میرے بھائیوں ایک دن ایسا ہوا کہ چولہا نہیں جلایا نبی کے گھر میں، نبیوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہم اور آپ 3 وقت بھر پیٹ کھانا کھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے سننے سے، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. آج ہم اور آپ اللہ کو بھول چکے ہیں. صرف ہفتے میں ایک ہی دن مسجد آتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک ہی دن دکھائی پڑتے ہیں. کیا ہفتے میں صرف ایک ہی دن سانس لیتے ہیں؟ کیا ہفتے میں ایک ہی دن کھانا کھاتے ہیں؟ کیا بچوں سے اپنے ہفتے میں ایک ہی دن ملاقات کرتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں صرف ہفتے میں ایک ہی دن زندگی دی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی زندگی دی ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال اس سے کون دیتا ہے اللہ کے اس دنیا میں؟ اللہ رب العزت نے بیکم زندگی دی ہے. اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اسے مہلت سمجھے، اسے غنیمت سمجھے، اسے ایک فقیرانہ انداز میں زندگی گزارے. آپ زیادہ دنیا سے لطف اندوز نہ ہو، آپ ایک دوسرے سے مل کر رہے، آپ ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، آپ ایک دوسرے سے بھائی چارے کا ماحول نہ رکھیں. آج ہم کیا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائی کی برائی ہم کیا کہ غیر بیان کرتے ہیں. وہ دور کیا تھا؟ وہ صحابہ کا دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اور صحابہ ہوا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت تھی نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، جو پہلے آئے گا پہلی صف پہ بیٹھے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ دوسری صف پہ بیٹھے گا، جو اس کے بعد آئے گا تیسری صف پہ بیٹھے گا. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، بعد میں وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی برائی یا کسی کی کمزوری بیان کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے. مجمع کے اندر پبلک پلیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کبھی نہیں لیتے تھے کہ اس کو برا نہ لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور فرمایا کہ مال اور دولت، پیسہ، یہ دنیا جس کے پاس جتنا رہے گی اللہ اور اس کے رسول سے دوری بنا کے رکھے گی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے مطلب ان کی طرف اشارہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس جتنی مال و دولت رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ وہ صحابی سن رہے ہیں اتنے میں کسی سے آگے والے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو تھوکنے یا پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی. وہ چنانچہ اٹھ کر مسجد کے باہر جاتے ہیں. جب مسجد کے باہر جاتے ہیں تو جو صحابی امیر تھے، جو صحابی مالدار تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ دیکھتے ہیں کہ باہر والے شخص وہ ان کے پیچھے وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ بہت دیر سے آگے بیٹھے ہیں، آپ بہت دیر سے کافی دیر سے
اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بھی موقع دیجیے، ہم آگے بیٹھ جا کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ کو مال دیں گے، آپ کو دولت دیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی جو آگے بیٹھے تھے وہ غریب قسم کے تھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ابھی تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اب تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جاؤں گا، اس میں حرج کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئی، صحبت بھی نصیب ہو گئی اور پیسہ بھی مل جا رہا ہے، تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ پیسہ لے لیتے ہیں اور وہ صحابی جو پیچھے تھے وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا فرمایا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے یہی کہا کہ مال دولت اللہ اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کی یہ بات حق نہیں بات ہے، آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے بھائی، میری بات کیسے غلط ہوئی، میں حق کیسے نہیں کہا، آپ بتائیں، آپ اس کی وضاحت کریں، آپ کھل کے بتائیں۔ اور صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے پاس مال تھا، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس پیسہ تھا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صحابی رسول جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ باہر گئے، میں نے جو پیسہ دیا یہ آ کر میری جگہ پر بیٹھ گئے، اگر ان کی جگہ پر بیٹھ گیا، اگر میرے پاس مال دولت نہ ہوتی، اگر میرے پاس مال دولت نہ ہوتا تو میں آگے کیسے آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے پاس مال دولت ہوگی، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، جسے جتنی دنیا سے لگا ہوگی وہ اتنا مجھ سے دور جائے گا، وہ اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تک تمہارے پاس مال دولت تھی، ابھی تک تمہارے پاس پیسہ تھا، ابھی تک تمہارے پاس دنیا تھی، تم مجھ سے دور تھے، اب ان کے پاس پیسہ ہے، اب ان کے پاس مال دولت ہے، اب یہ مجھ سے دور ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ ہر چیز بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر اور درندوں پر، چڑیوں پر، مچھلیوں پر، ہر چیز کے لیے، ہر جاندار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔